نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب ناظرین سے گزارش ہے کہ میرے اس سالکین چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی اسلامک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ تو آج بات کرتی ہوں خواب میں مردہ شخص کو دیکھنے کے حوالے سے۔ اس کی بہت سی صورتیں ہیں اور بہت سی تعبیریں ہیں، لیکن ہم ان تعبیروں کو جاننے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ خواب کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، یعنی خواب کتنی قسموں پر مشتمل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواب کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 رحمانی، نمبر 2 نفسانی خواب، نمبر 3 شیطانی خواب۔ نمبر 1 رحمانی یعنی سچے خواب۔ سچے خواب انہی کو آتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور جن پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے وہ جو سچے خواب دیکھتا ہے وہ اپنے قول کا سچا ہوگا۔ نفسانی یعنی ذاتی خواہش کے خواب۔ ایسے خواب نہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں نہ شیطان کی طرف سے۔ یہ خواب صرف انسان کے اندرونی خیالات کا عکاس ہوتے ہیں۔ انسان جاگتے ہوئے جن معاملات کے بارے میں زیادہ تشویش یا زیادہ سوچتا رہتا ہے وہ نیند میں خواب کی شکل میں اختیار ہو جاتا ہے۔ شیطانی یعنی شیطان کی طرف سے دکھائے جانے والے خواب۔ شیطان نہ صرف جاگتے ہوئے انسان کو گمراہ کرتا ہے بلکہ نیند میں خواب کی صورت میں انسانوں کو بھٹکاتا رہتا ہے۔ ان خوابوں کا مقصد صرف انسان کو خوفزدہ کرنا ہے اور ان کے دل میں ڈر پیدا کرنا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انسان کی طاقت اور قوت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ ان خوابوں سے نہ صرف وہ اپنے ایمان کو کمزور کرتا ہے بلکہ ہماری عبادتوں میں سست روی بھی پیدا کر دیتا ہے۔ تو آج بات کرتے ہیں خواب میں مردہ شخص کو دیکھنے کے حوالے سے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ مردہ سے زندہ ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا حال نیک ہوگا، خاص کر اگر مردے کو خوش اور کشادہ دیکھے، اور اگر زندہ کو مردے دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا حال بد ہوگا، خاص کر اگر مردہ ترش رو ہے، اور اگر کوئی اپنے مردہ باپ کو زندہ دیکھے اور خوش اور پاکیزہ لباس میں دیکھے تو دلیل ہے کہ دولت اور اقبال پائے گا اور اس کا کام نیک ہوگا، اور اگر ماں کو زندہ دیکھے تو دلیل ہے کہ غم سے نجات پائے گا، اور اگر عورت دیکھے کہ اس کا فرزند زندہ ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا غائب سفر سے آئے گا، اور اگر بیگانے نے مردہ کو زندہ دیکھے تو دلیل ہے کہ اس مردے کو خواہشوں کا حال نیک ہوگا، اور اگر دیکھے کہ زندہ مر گیا ہے اور اس کی تعویل اول کے خلاف ہے، اور اگر دیکھے کہ اس نے مردے کو زندہ کیا ہے تو پھر دلیل ہے کہ کوئی کافر اس کے ہاتھوں مسلمان ہوگا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کوئی اپنے ماں باپ کو ترش رو اور غمگین اور میلے گندے کپڑے گندے لباس میں دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کی دولت اور اقبال میں نقصان ہوگا، کیونکہ خدا تعالیٰ کے گھر میں ہے۔ جس صفت مردے کو خواب میں دیکھے گا تو زندہ کے احوال پر دلیل ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے باپ کو یا ماں باپ دونوں کو کشادہ رو اور پاکیزہ لباس میں دیکھے تو دلیل ہے کہ شرف اور بزرگی اور مرتبہ پائے گا، اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو اس کی تعویل بھی اس کے خلاف ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کسی نے مردے کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تو مر گیا ہے، اس نے کہا نہیں میں تو زندہ ہوں، دلیل ہوتی ہے کہ اس جہان میں مردے کی بات اچھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس سے خوشنود ہے۔ یہ آیت اس بات پر دلیل کرتی ہے کہ مردہ جو کچھ کہتا ہے اور راست کرتا ہے، اور اگر دیکھے کہ مردہ شاد اور خوش اپنے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہے تو دلیل ہے کہ صدقہ اور دعا اس کو پہنچتی ہے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ مردے نے اس کو اپنے گھر میں گود پر پکڑا ہے
تو دلیل ہے کہ تندرست اور سلامت ہوگا اور اقبال و دولت پائے گا۔ اور اگر دیکھیں کہ مردہ اس کی خواہشوں سے ہے تو دعا اور صدقہ کی دلیل ہے۔ اور اگر کوئی مردے کو اپنے اہل بیت میں خوش دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کے اہل بیت کا حال شاد اور خوش ہوگا۔ اور اگر مردے کو ترش روح اور غمگین دیکھے تو اس کی تعبیر اول کے خلاف ہے۔ اور اگر دیکھیں کہ اس کے اہل بیت میں سے کوئی مردہ اس پر کودہ ہے اور جھگڑا کیا ہے یا اس سے منہ پھیرا ہے تو دلیل ہے کہ اس مردے نے کچھ وصیت کی ہوگی اور اس نے اسے پورا نہ کیا ہوگا۔ اور اگر دیکھیں کہ مردہ شاد اور خنداں اس کے پاس آیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو دعا اور صدقہ پہنچا ہے۔ اور اگر اس کے خلاف دیکھیں تو دلیل ہے کہ اس کے حق میں تقصیر ہوگی۔ اور اگر دیکھیں کہ مردہ اس کو نیک بات کہتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا حال بھی نیک ہوگا۔ اور اگر اس کو کوئی بری بات کہے تو اس کی وصیت کرے گا تو اس کی تعبیر بد ہے۔ اور اگر مردہ اس سے علم و حکمت کی بات کرے یا اس کو نصیحت کرے تو صاحب خواب کی دیانت اور صلاح پر دلیل ہے۔ اور اگر مردے کو دنیا میں زندگی سے بہتر اور خوشحال طریقے پاکیزہ لباس میں دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا خاتمہ خیر اور سعادت سے ہوگا۔ اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو دلیل ہے کہ مردہ عذاب حق سے امن میں ہے، اس کی عاقبت محمود ہے۔ حضرت حافظ معبر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر دیکھے کہ مردے نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا ہے اور اس کو گود میں لیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ مردے نے توبہ نہیں کی ہے اور نہ کوئی بات کی ہے، دلیل ہے کہ صاحب خواب اس کے لیے صدقہ دے اور اس کو نیک دعا سے یاد کرے۔ اور اگر مردے کو ترش رخ اور غمناک دیکھے تو دلیل ہے کہ عاصی اور گناہ گار ہوگا۔ اور اگر مردہ ہنسا اور پھر رویا ہے تو دلیل ہے کہ وہ مسلمان نہیں مرا ہے۔ اور اگر مردے کو سیاہ روح دیکھے تو دلیل ہے کہ کفر میں مرا ہے۔ اور اگر مردے کو عاجز اور بغیر لباس کے دیکھے تو دلیل ہے کہ مردے کا حال بد ہوگا۔ حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر دیکھے کہ مردہ نماز میں ہے تو دلیل ہے کہ اس مردے نے زندگی میں بہت استغفار کی ہے۔ اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ مردے کے لیے بجائے طاعت کے ثواب ہے۔ دلیل ہے کہ صاحب عطاعت اور نماز میں سست ہے۔ اور اگر مردے کو دیکھے کہ جس جگہ زندگی میں نماز پڑھتا تھا اس جگہ پڑھ رہا ہے تو مردے کے دین پاک اور زندگی تندرستی عاقبت پر دلیل ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اپنی خواب کی تعبیر مل گئی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔